افغانستان میں گزشتہ روز ایک افسوسناک واقعہ جس کے بارے میں انٹرنیشنل ایجنسیز بار بار خبردار کر رہی تھی. ہوائی اڈے کے باہر ایک خودکش دھماکہ ہوا. ایک خودکش تھا، اوورآل 2 دھماکے تھے جس کے نتیجے میں 13 امریکی فوجی، 28 طالبان اراکین سمیت ابھی تک جو ڈیتھ ٹول آ رہا ہے وہ تقریباً 85 افراد سے زیادہ جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ 18 امریکی فوجی ابھی بھی زخمی ہیں. داعش نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. امریکی صدر جو بائیڈن جو تھے کل انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی لیٹ نائٹ، اور بڑا پریشر تھا، بڑا ان پہ دباؤ تھا. جو اگر آپ ان تصاویر کو دیکھیں، ان فوٹیجز کو دیکھیں، ان کی باڈی لینگویج کو دیکھیں، اور اس پہ جو امریکی صدر ان کا کہنا تھا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں جس نے بھی حملہ کیا ہے امریکی فوجیوں پہ. For those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay. بہت دباؤ ہے امریکہ پہ بھی، اس کے اتحادیوں پہ بھی، اور ابھی کچھ عرصے بعد پاکستان بھی اس کے مزید دباؤ کا سامنا کر سکتا ہے. آج DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی ہے اور خاص طور پہ یہ آگاہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے ماضی میں کیا کردار ادا کر چکا ہے اس پورے عمل میں، اور آگے کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں، اور خاص طور پہ اس کا کتنا ڈائریکٹ فرق پاکستان کو پڑے گا. There were several high-level visits conducted by the Pakistani military leadership in Afghanistan. 4 visits by the Chief of Army Staff during this period. Invited the Afghan Chief of Army Staff to Pakistan as a chief guest on one of the parades of Pakistan Military Academy. We also offered the Afghan Army to train and equip a complete brigade-size force on greater spaces with our equipment and everything. Why were we offering this all along? Because we had never doubted that peace in Afghanistan is directly linked to peace in Pakistan. It was a very sincere effort all along. But what needs to be seen here is that Pakistan has repeatedly been cautioning the world about negative role played by spoilers of peace in Afghanistan for their own vested interests. And they continue to do so. And we've been highlighting it at every forum. وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو دورہ وسطی ایشیا ہے وہ اس وقت جاری ہے. ایک اہم سفارتی مشن پر وہ ہیں جو مختلف ممالک ہیں جہاں کا وہ دورہ کر رہے ہیں. 25 اگست سے 26 اگست تک وہ تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران کا دورہ کیا ہے. اپنے ہم منصبوں سے ملے ہیں، سربراہ مملکت سے ملے ہیں. اقوام متحدہ کا جو افغانستان مشن ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ستمبر کے آخر تک خوراک کی کمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے افغانستان میں. فوری طور پر اگر $200 ملین کا بندوبست نہ کیا تو اکتوبر میں یہ بحران شدت اختیار کر سکتا ہے. تو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ایک تو انخلا کے دوران ہے، اور اس کے بعد جو یہ تمام تشویشناک انڈیکیٹرز ہیں یہ بھی اس کو بھی دنیا کو دیکھنا ہے خاص طور پہ. پروگرام کے پہلے سے میں عارف حیات صاحب سے گفتگو کریں گے، صحافی ہیں، کابل سے میں براہ راست جوائن کریں. بہت شکریہ عارف حیات صاحب. کل سے میں جو دیکھ رہی ہوں ویژولز، کابل میں ایک سوگ کا سا سما ہے. دیکھ رہے ہیں کہ کافی جو گلیاں ہیں کچھ جگہیں سنسان تھیں، جو میری صحافیوں سے وہاں پر بات ہوئی ہے. کچھ اوورآل بتائیے کہ اس وقت صورتحال ہے کیا کابل میں؟ شکریہ ماریہ. اوورآل بتاؤں گا تو سب سے پہلے آج کی ایک بات بتا رہا ہوں، آج شام کی، کہ کابل جو ہے تو وہ بالکل پہاڑوں کے بیچ میں ہے. تو آج شام سے ہی ایک سرد ہوا شروع ہو گئی ہے اور جس سے یہ ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں. تو ایسی ہوا تو آج سے شروع ہوئی ہے، لیکن کل کا جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہوا تھا ایئرپورٹ پر، اس کی وجہ سے آج تو چونکہ چھٹی کا دن ہے آج کابل میں، جمعے کو وہ چھٹی ہوتی ہیں، تو پھر بھی بہت سارے جو جگہ تھے وہ خالی تھے. ٹریفک کی روانی کم تھی، خصوص طور پر شہروں میں جہاں پر آج ہم نے دیکھا تو رش کم تھا. اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے بھی جتنے بھی مساجد تھے تو وہ بھی بھرے اس طرح نہیں تھے جس طرح پہلے ہوا کرتے تھے، کیونکہ ایک ڈر، ایک خوف کی فضا تھی. اور 2 دھماکے بھی ہوئے، اتنی جانیں اس میں ضائع ہو گئی. تو ایئرپورٹ روڈ تھا تو وہ بھی اس طرح خالی تھا، جس طرح بھرا ہوا تھا پہلے وہ اس طرح نہیں تھا جس طرح پہلے اس پر صورتحال تھی، اور لوگ آ رہے تھے وہاں پر ایئرپورٹ کے اندر داخل ہو رہے تھے. اس کے بعد وہ رش بھی کم ہو گیا. کابل نے چونکہ بڑے بڑے سانے ہیں، یہ شہر برداشت کر چکا ہے. کل کا واقعہ بھی اس کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ تھا، لیکن اس کے بعد آج بھی
रश कम था, ट्रैफिक कम था शहर में, लेकिन जिंदगी फिर भी बहाल थी। लोग आ रहे थे अपनी जो जरूरियात थे वो पूरी करने के लिए। ये जो बात कर रही है अक़वाम मुत्तहिदा की तज्ज़िये हैं, तखमीने हैं कि शायद वहाँ पे खाने पीने के मसाइल शुरू हो जाएं, वहाँ पर जो रोज़मर्रा की अशिया की चीज़ें की अशिया की जो रवानी है, रसद है, उसमें प्रॉब्लम हो जाए। 1 सितंबर तक के वो कह रहे हैं कि ज़खायर मौजूद हैं। सो उस वक्त यहाँ पे कोई हुकूमत नहीं है, कौन इंतज़ाम चला रहा है, कौन इंश्योर कर रहा है कि ये जो तमाम वहाँ पे जो आबादी है उनकी ज़रूरियात के लिए ये चीज़ें हों वहाँ? सितंबर के आखिर तक तो बहुत टाइम है। अच्छा। अभी से ही इन चीज़ों की शॉर्टेज शुरू हो गई है काबुल में। कल मेरी यहाँ पर दुकानदारों से बात हुई है, जो मर्चेंट हैं, जो अशय खुर्दनोश बेचते हैं, तो चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है। रोज़ाना की बुनियाद पर लोग यहाँ पर भी चावल हो गए हैं, आटा घी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं अगर बिल्कुल फिगर आपको बताऊं तो जो घी है तो उसकी कीमतों में भी 150 अफगानी इजाफा हुआ है, चावल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है, और जो रसद है काबुल तक वो कम हो गई, क्योंकि बॉर्डर की जो सरहदात है उसकी सूरत हाल उस तरह ठीक नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ सरहद है तो रकम की साइड से तो उस पर सूरत हाल ठीक है, सामान आ रहा है, लेकिन जो दीगर सरहदात है तो वहाँ पर सूरत हाल उस तरह ठीक नहीं है। बॉर्डर मैनेजमेंट उनके ठीक, जो बॉर्डर पे लोग बैठे होते हैं वो वहाँ पर नहीं, उनकी ड्यूटीज अभी तक नहीं लगी हुई है। तो अशय खुर्दनोश की जो रसद है वो कम है, और शॉर्टेज जो है तो वो शुरू हो गई है अभी से ही काबुल में। बहुत शुक्रिया आरिफ हयात साहब, हमें अब बता रहे थे खाने पीने की चीज़ों की इस वक्त शॉर्टेज है काबुल के अंदर। सितंबर के एंड का अंदाज़ा लगाया है अक़वाम मुत्तहिदा के जो अपने इदारे हैं उन्होंने, लेकिन उनका कहना है कि अभी से इसके असरात जो हैं वो नज़र आना शुरू हो गए हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर आदिल नजम साहब, डीन है बॉस्टन यूनिवर्सिटी में, और साथ हमारे साथ शहजाद चौधरी साहब, AVM रिटायर्ड दिफाई तज्ज़ियाकार, साबिक सिफारतकार भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आदिल नजम साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। कल अमरीकी सदर की जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें जो बॉडी लैंग्वेज थी, बहुत तशवीश थी उसमें, और जाहिर सी बात है अमरीका में ये कल का जो वाक़या हुआ है इसका चूँकि अमेरिकन जो अफवाज के सिपाही हैं उनकी अमवात हुई हैं, सो ओवरऑल वहाँ क्या सेंटिमेंट है जो कल का ख़ास तौर पे वाक़या हुआ है काबुल एयरपोर्ट के बाद, और अमरीका में क्या सोच पाई जा रही है इस वक्त इनखला के बारे में? देखिए, ये वाक़ये की अहमियत बहुत सारी लेवल्स पे बहुत ज़्यादा है। एक तो उसकी शिद्दत है कि जो अफसोसनाक वाक़या हुआ उसमें जो जानी नुकसान हुआ, दूसरा उसकी पॉलिटिक्स है कि दोहा एग्रीमेंट के बाद अब तक अमेरिकी कोई लाइफ लॉस नहीं हुई थी, और इन अ वे उसी से उनको एक कॉन्फिडेंस मिला था निकलने का। तो ये एक तरह से उस पर भी प्रेशर है, एक तरह से ये तालिबान पे भी प्रेशर है, क्योंकि उन्होंने जो डिलीवर करना है वो ये कि जी हमारी सरजमीन से हम एक तो अमेरिका को सेफ पैसेज देंगे बाहर का, और दूसरा हमारी सरजमीन से अटैक नहीं होंगे। सो इन अ वे तालिबान पे भी प्रेशर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रेशर है, जो आपने बॉडी लैंग्वेज की बात दुरुस्त की, वो ये कि बाइडेन पे पॉलिटिकल प्रेशर एक्सट्रीम है। इस वक्त जो है उन पे बहुत तनकीद हो रही है कि अमेरिका की इसमें रुसवाई हुई, अमेरिका का इसमें एक हिस्टोरिकल किस्म का नुकसान हुआ। तो इसलिए आपने देखा कि उसमें एक वो फॉल्स ब्रोवाडो, एक जॉर्ज बुश किस्म का कि हम छोड़ेंगे किसी को नहीं, हम जाने कभी नहीं देंगे, हम इसका बदला लेंगे। इन अ वे उनका बयान जो था वो आईसिस के लिए सिर्फ नहीं था, वो अमेरिकन अवाम के लिए था। वो इस वक्त अपनी सियासत की भी एक बैटल जो है वो इस वक्त इम्पोर्टेंट है। लेकिन अहम चीज जो है जो गौर से सुनने वाली मेरे लिए थी वो ये थी कि उन्होंने तालिबान को इसको अभी ब्लेम नहीं किया। इन अ वे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि जी ये आईसिस है, टेररिस्ट अटैक है। लेकिन सच्ची बात ये है कि इस वक्त अगर दुनिया में किसी लीडर पर सबसे ज्यादा प्रेशर है तो दैट इज जो बाइडेन। सही, हाँ, और क्योंकि उनके अपने जो और ममालिक है जो उनके इत्तेहादी भी थे, उनकी तरफ से भी ऑब्वियसली एक रिस्पेक्ट, ग्लोबल लीडरशिप की रिस्पेक्ट भी जो हासिल करना चाहते हैं हमेशा अमरीकी सदर, वो उसकी भी वो भी चाहते होंगे, और जो बड़ी तेज़ी से खो रहे हैं क्योंकि ओवरऑल जो उनको बातें सुनने को मिल रही हैं। सो इस वक्त अमेरिका में जो कल सदर ने कहा, जो बाइडेन ने, कि हम छोड़ेंगे नहीं, सो अभी इसमें क्या ऑप्शंस हैं अमेरिका के पास, क्योंकि ऑब्वियसली इनखला तो वो मुकम्मल करने लगे हैं, तो लेकिन फिर ये छोड़ेंगे नहीं, किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और या अभी ये एक वक्ती एक रेटरिक स्टेटमेंट है? मेरे ख्याल में इमीडिएटली तो रेटरिक,
لیکن اگر اس میں کوئی میسج ہے تو وہ آئیسس اور جو دوسرے گروپس ہیں، لیکن ان گروپس کی بھی تو اب جنگ ہے نا آپس میں جی ایک کیوس میں، وہ بھی ایک جنگ کر رہی ہے، ان وے طالبان سے بھی کر رہی ہے، تو ان وے وہ ان کو میسج یہ دے رہے ہیں کہ یار مجھ سے پنگا مت لو، کہ تم نے اگر افغانستان میں کرنا بھی ہے تو وہ میسج ضرور ہے، لیکن اس میں ریٹرک بھی بہت زیادہ ہے. جو آپ نے بات کی اتحادیوں کی، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو بائیڈن صاحب کے امریکہ سے پریشر ہے جو سب سے بڑا، ان کی اپنی عوام سے، ان کی اپنی پارٹی سے. دوسرا جو ان کے اتحادی ہیں G7 کے، نیٹو کے، ان سے بہت پریشر ہے، جو فرینکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ یار ہم تو افغانستان میں آپ کے پیچھے گئے تھے، ہم تو جانے نہیں چاہتے تھے، تم نے کہا میں جا رہا ہوں، تم میرے اتحادی ہو، میرے ساتھ آؤ. اب جب آپ نکل رہے ہو تو آپ نے ایک دم خود ہی فیصلے کر کے ہماری جو لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے خطرے میں ڈال کے، سو اگین جو بائیڈن پہ پریشر ہے پولیٹیکل، وہ بہت زیادہ ہے، اور وہ ہمیں آج کی اسٹیٹمنٹ میں نظر آیا. آئی ڈو تھنک کہ ہی آلسو وانٹس کہ جو یہ گروپس ہیں ان کو ان میسج اگر ہے وہ یہ ہے کہ تم اس کو ڈونٹ میک اٹ اباؤٹ دا یو ایس، جو تم اپنے افغانستان کے اندر ایک کنٹرول کی جنگ لڑ رہے. شہزاد شوائے صاحب آپ کی طرف بڑھوں گی. آج DGISPR نے ایک پریس کانفرنس بھی کی. اوبویسلی پہلی مرتبہ پاکستان کی عسکری قیادت نے اپنا موقف اس پورے افغانستان سے جو امریکی انخلا ہے اس کے متعلق رکھا ہے، اور بڑے ملٹری اینگل سے بات کی، بالکل اسٹریٹجک اور ملٹری ایسپیکٹ سے آج کی جو پریس کانفرنس ہے اس پہ گفتگو کی گئی ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے پاکستان کا ایک بہت بڑا کنسرن تحریک طالبان پاکستان ہے. جب شروع میں یہ ٹیک اوور ہوا کابل میں، جیلوں کے دروازے کھول دیے گئے تو بڑی اعلیٰ سطح کی قیادت ہم نے دیکھا، تحریک طالبان پاکستان کی بھی ان جیلوں سے آزاد ہوئی. سو پاکستان کو کہتا ہے کہ ہمیں ایشورنسز دی گئی ہیں کہ TTP جو ہے اس حوالے سے کوئی کارروائی پاکستان کے خلاف نہیں ہوگی افغان سرزمین سے. لیکن اس وقت کیا آپ کو لگتا ہے طالبان کمپلیٹلی ان کنٹرول ہیں سچویشن کے، یا ان کو اب نئے چیلنجرز کا جیسے جیسے وقت آگے بڑھے گا سامنا کرنا پڑے گا؟ آریہ دیکھیے، ابھی تو اگر کنٹرول میں ہوتا تو کل کا یہ انسیڈنٹ نہ ہوتا کابل ایئرپورٹ کے گرد. ان کے خدشات تھے اور انہوں نے اس کے اوپر وارننگ بھی دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ نہ ان کی حکومت اس وقت قائم ہے، نہ ہی مکمل طور پر ریٹ قائم ہے، نہ ہی مکمل طور پر وہ پوزیشنز بھری گئی ہیں جہاں پر کہ لا اینڈ آرڈر جو ہے اس کو مینٹین کیا جا سکے. اور پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو گروپس ہیں یہ کوئی ابھی نہیں آئے ایک دم سے، یہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے. داعش کا اور طالبان کا آپس میں مسئلہ کافی عرصے سے آل دیز ایئرز چلتا رہا ہے. داعش نے جگہ بنائی وہاں پہ، امریکہ کے ہوتے ہوئے جگہ بنائی وہاں پہ، اور اس کے بعد پھر طالبان اور ان کے بیچ میں یہ چلتا رہا معاملہ آپس میں جو ان کی کانفلکٹ تھی طالبان کے ساتھ. تو یہ تو ایگزسٹ کرتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ کیونکہ طالبان آ گیا تو ہر چیز زیرو سم ہم طریقے سے دیکھیں گے، بلیک اینڈ وائٹ، ایسا نہیں ہوگا. طالبان کو سب سے پہلے ریٹ اسٹیبلش کرنی ہے، کنٹرول اسٹیبلش کرنا ہے، میکنزمز پوری بھرنی ہے اپنی جگہ پہ. جب وہ ہوں گی اور ان کا مکمل کنٹرول ہو جائے گا، اور وہ سب کے سب لوگ جو کہ ناردرن الائنس کے ساتھ یا جو انفلوئنسز باہر سے آتے ہیں وہ بھی کم ہو جائیں گے. NDS ویسا کام نہیں کرے گا جیسے پہلے کر رہا تھا. باہر کے ملکوں کے ساتھ تعلقات را کی شکل میں یا کسی اور کے ساتھ جس طرح تھے وہ نہیں ہوں گے. پھر ہم کہیں گے کہ ہاں اب طالبان اس قابل ہیں کہ وہ یہ جو امید رکھتے تھے، جو کہتے تھے ایز اے پرنسپل کہ ہماری زمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اب وہ اس قابل ہیں کہ واقعی اپنی زمین کی حفاظت کر سکتے ہیں اور کسی کو نہیں اجازت دیں گے کہ زمین استعمال ہو. اس دوران میں پاکستان کو باہر صورت اپنی تھریٹس کو سمجھنا ہے، اور پتہ ہے ہمیں ہماری اسٹیبلش کیا تھریٹس ہیں، اور ان تھریٹس کو ہم نے یہ انتظار تو نہیں کرنا کہ وہ جب جگہ اپنی بنا پائیں گے تو اس کے بعد پھر پاکستان اپنا ڈیفینسو میجرز لے گا. بہرحال پاکستان ڈیفینسو میجرز لیے بھی ہیں، کنٹینیو کرنے ہیں، اور ایک پیرلل ایفرٹ جاری رکھنی ہے، ہوپنگ کہ اس طالبان اپنی جگہ اسٹیبلش کر کے اسپیسز کو منیمائز کر سکیں گے ایسے میلافائڈ گروپس کے لیے جو کہ پاکستان کے خلاف کوئی. آج پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب خطاب کیا تو اس میں انہوں نے گلوبل کمیونٹی کو سے مخاطب ہو کے کہا کہ دنیا کو طالبان کی مدد کرنی چاہیے ہے. اس کو کیسے انٹرپریٹ کریں گے آپ کو، خاص طور پہ بھی جب کیونکہ وہاں پہ حکومت قائم نہیں ہوئی ہے، جو بھی ہے ابھی ایک لیجٹمیسی بہرحال طالبان کی حکومت کو چاہیے ہوگی. یہ 1998-99 نہیں ہے، ان کو معلوم ہے لیجٹمیسی کتنی امپورٹنٹ ہے ان کے لیے، طالبان کے لیے حکومت بنانے میں اور اس کو قائم رکھنے کے لیے. سو پاکستانی PM کے اس بیان سے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں زیادہ مطلب اخذ کرنا چاہیے ہے؟ دیکھیے اس وقت جو امن کی امید ہے نا، جو ہوپ ہے، امید جو ہے، اس کا تعلق طالبان کے امریکہ کے نکلنے سے اور طالبان کی اپنی اس پوزیشن پہ آ جانے سے ہے جہاں پر وہ پہنچ چکے ہیں.
اچھا، اب طالبان کا جو عمل ہے، جو ان کی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے اس افغانستان کی ریاست کو رن کرنے کی، وہ تو ان کو خود سے بنانی پڑے گی، مل ملا کے لوگوں کے ساتھ ملیں گے، ناردرن الائنس کی لیڈرشپ بھی ہوگی وغیرہ وغیرہ، یہ سب کر کے. لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک بہت بڑا عمل دخل ہوگا کہ دنیا کس نظر سے طالبان کی اس ایفرٹ کو دیکھتی ہے. اگر دنیا ان کو، مثال کے طور پہ ویسٹ ہے، وہ بہت زیادہ خدشات رکھتا ہے، ان خدشات کو انتہا تک لے جاتے ہیں، کوئی سول وار ہو جاتی ہے، خانہ جنگی ہو جاتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، ہم ریکگنائز نہیں کریں گے، تو پھر طالبان دیوار سے لگیں گے. جتنا طالبان دیوار سے لگیں گے وہ بیک ٹو 1996 2001 طالبان بنتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے ان کے لیے رستے مسدود کر دیے ہوں گے. اگر مثال کے طور پہ جو خطے کے ممالک ہیں وہ مل کے فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم اس طالبان کی اس حکومت کو ہم سپورٹ کریں گے، ایران ہے، پاکستان، ترکی، چائنا، رشیا وغیرہ، تو پھر ایک امید کی کرن پیدا ہوتی ہے. تو چونکہ خطے میں امید کی کرن ہے، پاکستان کے لیے امید کی کرن ہے، اس لیے پاکستان سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ خدا را دنیا بھی جانے، ہمارے خطے کے ممالک بھی جانیں کہ ہم نے جتنی مدد ہو سکتی ہے ہمیں کرنی چاہیے تاکہ افغانستان میں امن آ جائے. اس سے امن آئے گا تو شاید خطے بھر میں امن پھر زیادہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب، آپ سے بس یہ آخری سوال، اس کے بعد میں اس بحث کو سمیٹوں گی، اور وہ سوال یہ ہوگا کہ امریکہ کے اندر سے آوازیں کیسی اٹھ رہی، خاص طور پہ ان کی اندرونی سیاست بھی ہے. افغان لوگوں کا جان جائے، ان کا خون جائے، اس کے ان کی عوام کو کچھ لینا دینا نہیں ہے، لیکن جب امریکی فوجیوں کی لاشیں اٹھتی ہیں، پھر اب ہم دیکھیں گے ویژولز بھی آئیں گے، ان کے گھروں کے بارے میں لوگ جا کے انٹرویو بھی کریں گے والدین سے، ایک پورا اس سے متعلق ایک کیمپین بھی چلے گی وہاں پر میڈیا کے اوپر. سو اس امریکہ کے اندر سے کیسی آوازیں اٹھ رہی ہیں اس وقت جو وہاں پہ خاص طور پہ جو رائے عامہ ہے؟ جی دیکھیں، اس کے دو پہلو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو رائے عامہ ہے نا، اس میں عامہ تو خاموش ہے. اچھا. اور یہ سچی بات یہ کہ اس وقت امریکہ کے اپنے مسائل اتنے ہیں کہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ اگر آپ کے شو پہ پروبلی زیادہ گفتگو ہوئی ہے افغانستان کے بارے میں اور امریکہ کے بارے میں بنسبت کسی امریکی چینل کے بڑے شو پہ. اچھا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ کے اپنے اندرونی مسائل جو ہیں، چاہے وہ اقتصادی ہو، چاہے وہ کووڈ ہو، چاہے وہ ڈیوائیڈڈ سوسائٹی ہو، اتنے ہیں کہ ان ابھی وہ افغانستان کے بارے میں اس لحاظ سے نہیں سوچ رہے جو عامہ ہے، جو پبلک. ٹھیک ہے. یقیناً جو فارن پالیسی کمیونٹی ہے اس میں سکتا ہے، اس میں سکتا ہے، اس میں سوگ ہے. دے انڈرسٹینڈ کہ یار یہ تو ایک ہسٹورک مومنٹ ہے. صحیح. ابھی اس وقت جو ہے سارا انٹروسپیکشن ہے کہ یار یہ کیسے ہوگا، ٹھیک، یہ کیا ہوگی. لیکن ان قریب جو ہے وہ مسئلہ ہوگا کہ اب ہم اس کا قصور کس کس کو ٹھہرائیں گے، اور وہاں پاکستان کو بہت سوچنا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، بہت شکریہ. ڈاکٹر عادل نجم صاحب موجود تھے، ویم شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پاکستان کو سوچنا پڑے گا آگے آنے والے کچھ ہفتوں میں، خاص طور پہ کیونکہ اس میں جو اسکیپ کوٹ اگر کوئی ڈھونڈا جائے گا تو اس خطے میں، اس میں پاکستان کو بلیم کرنے کی پرابیلٹی بہت ہائی ہے.